بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں اس وقت جو حاضر سروس جرنیل ہیں اس میں جو سب سے زیادہ پاکستان کے لیے خدمات اور اہم ترین عہدوں کے اوپر جو کام کیا ہے وہ ہے پاکستان کے اس وقت حاضر سروس جنرل آصف غفور، جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہ چکے ہیں اور کوئٹہ کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم ترین کمانڈ ہے، بڑی اہم ترین کور ہے جو بلوچستان یا کوئٹہ کی پورے بلوچستان کو کور کرتی ہے۔ کوئٹہ کی کور یہ بڑی اہم ترین ہے، یہاں پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے اور اب یہاں سے ان کو شفٹ کیا گیا ہے این ڈی یو میں، اور این ڈی یو کے اندر اب جنرل آصف غفور جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ بڑی زبردست ہے۔ اب جو ان کا کردار ہے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر، اس کے بعد کور کمانڈر کوئٹہ اور اب این ڈی یو کے ڈائریکٹر، ان کی جانب سے بڑا اہم ترین اعلان اور ان کو بہت بڑی ذمہ داری اور ٹاسک دیا گیا ہے تاکہ جو اگلی نسل ہے اس کو کس طرح سے تیار کیا جائے اور موجودہ جو دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں اس کے مطابق اگلی نسل کو تیار کیا جائے۔ اب جنرل آصف غفور سے بہتر کوئی نہیں جانتا نواز شریف کے بیک گراؤنڈ سے متعلق یا نواز شریف کی مزاج سے متعلق، اور دوسری جانب یہ جو اس وقت واپسی کی تیاری ہو رہی ہے نواز شریف کی کہ نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے، اور اس کو لندن سے واپس لانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو جنرل آصف غفور سے بہتر کون جانتا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں کیا مسئلہ بنا تھا ان کے درمیان، ڈان لیکس کا۔ ڈان لیکس ہوئی تھی اور اس وقت جنرل آصف غفور نے وہ مشہور زمانہ بڑا مشہور ٹویٹ کیا تھا، نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، اس کے اوپر بڑا غصے کا اظہار کیا تھا اس نے، نواز شریف نے۔ تو اب یہ تمام کی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات میں جو عمران خان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، عمران خان کے خلاف جو سلوک کیا جا رہا ہے، عمران خان کی پارٹی کو جس طرح سے کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے اور اس کو کاغذات نامزدگی مسترد کر کے یا عمران خان کے خلاف یہ پورا الیکشن ہی ون سائیڈڈ بنا کے عمران خان کو سسٹم سے نکالنے کی یہ جتنی کاوشیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ثابت ہونی ہے۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا۔ دیکھیں، جنرل آصف غفور نے جو اہم ترین ذمہ داریاں ادا کی اس کے اندر ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر اور کوئٹہ کی کمان، کوئٹہ کور کی کمان۔ اس دوران یہ پچھلے سال کی بات ہے اور پچھلے سال آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا تو پاکستان کے حالات ایک دم خراب ہونا شروع ہوئے۔ دور تھا اس وقت پی ڈی ایم کا، اصل میں ذمہ دار اس کی پی ڈی ایم تھی، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیری، پی ڈی ایم نے جو ملک کی معیشت کو تہس نہس کیا، اس کو زمین بوس کیا۔ پاکستان کے اندر ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ڈالر تو جا رہا تھا 400-500 کی طرف، مہنگائی جا رہی تھی آسمانوں کی طرف، ابھی بھی مہنگائی تو ادھر ہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں جا رہی تھی آسمانوں کی طرف، ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا۔ اس وقت جنرل عاصم منیر نے، حالانکہ یہ کام تو تھا اس وقت کے اداروں کا یا اس وقت کی حکومت کا، جو یہ حکومت پی ڈی ایم کی تھی جس کو لیڈ کرتا تھا شہباز شریف، اور شہباز شریف کے پیچھے اصل میں تھا نواز شریف، اور وزیر خزانہ بھی یہی تھا اسحاق ڈار، اور اس کے اندر یہ فارن منسٹر جو آج کل وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، حسرت رکھتا ہے، جو کہ بلاول بھٹو ہے۔ تو ان کی ناکامی کا ثبوت تو پی ڈی ایم نے دکھا دیا، اور پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھ لیا آپ لوگوں نے پچھلے 18 مہینوں میں جو انہوں نے ملک کی تباہی اور بربادی پھیری مل کے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سارے مل کے بھی کام کریں تو اتنی تباہی اور بربادی پھیریں گے، اکیلے تباہی پھیرنے کی بجائے انہوں نے مل کے تباہی پھیر دی، اکیلے بھی ہوں گے تو تباہی پھیریں گے۔ تو جنرل عاصم منیر اس وقت ایکٹیو ہوئے اور جنرل عاصم منیر نے اس وقت کنٹرول سنبھالا اور چیزوں کو بہتر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کوئٹہ کی جو کور کمانڈ ہے اس کو بہتر کیا اور باقی تمام معاملات۔ اب جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن سر پر آ کے کھڑا ہو گیا اور امن و امان کے صورتحال کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات، آج بھی پاکستان کے اندر ذخیرہ اندوزی، آج بھی پاکستان کے اندر اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ
الیکشن کے اندر نواز شریف کو اتار دیں گے. نواز شریف کو تو ویسے ہی مافیا ڈکلیئر کیا ہے سپریم کورٹ نے. تو نواز شریف کے اوپر آپ کس طرح سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نواز شریف کے اوپر آپ کس طرح سے اعتماد کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے زرداری خاندان، ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دونوں اصل میں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایک ہی سکے کے، آپ ادھر کر لیں ادھر کر لیں، یہ دونوں سائڈوں پر آپ کو ایک ہی جیسے نظر آئیں گے. تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، رتی برابر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. اس وجہ سے عوام بھی ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. عوام کے اندر ان کی مقبولیت نہیں، اور یہ اپنی مقبولیت اب کیونکہ ان کی مقبولیت ہے نہیں، عمران خان کی مقبولیت ہے، تو یہ مختلف بہانے مارتے ہیں، مختلف اس حوالے سے ایکسکیوز دیتے ہیں یا ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچا لی، ہم نے ملک بچا لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے فلانا کر لیا، ہم نے ٹینگڑا کر لیا. حالانکہ انہوں نے جو تباہی اور بربادی پھیری، اس کو پاکستان آج تک اس کرائسس اور بحران سے پاکستان نہیں نکل پا رہا، مسلسل اسی میں پھنسا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو پاکستان کی ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے، ان کو بڑی فکر ہے پاکستان کی، ان کو ان تمام چیزوں کا اندازہ ہے، ان تمام چیزوں کی فکر ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسائل پاکستان کے لیے بڑھتے جانے ہیں. اگر ہم نے اس کو اسی وقت سٹاپ نہ کیا، اسی وقت ہی ہم نے ان کو نہ روکا، تو یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو جنرل عاصم منیر نے جب امریکہ کا دورہ مکمل کر لیا، اور ابھی یہ پچھلے ہفتے میں جس طریقے سے انہوں نے آ کر کور کمانڈرز کانفرنس میں، پھر فارمرز کنونشن میں، اور باقی اور اہم ترین اب ان کی جانب سے جو دورے ہیں وہ متوقع ہیں، اور ایک دورہ آخر کار ان کی جانب سے این ڈی یو کا بھی ہونا ہے. این ڈی یو میں بھی جب انہوں نے وہاں جا کے خطاب کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، تو اس میں جو فیوچر ہے پاکستان کا 25 کروڑ لوگوں کا، خاص طور پر یہاں کی جو یوتھ ہے، یہاں کے جو نوجوان ہیں، یہاں کے جو صحیح ہنرمند اور اسکل لوگ ہیں، بچے ہیں، جو پاکستان کا مستقبل ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پاکستان کے آگے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے آپ نے تیاری کرنی ہے. اب جو سب سے بڑی اس وقت ڈیمانڈ ہے عوام کی، پاکستان کی، وہ ہے عمران خان کی رہائی. اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ عمران خان کی رہائی ہوگی تو عمران خان الیکشن میں جائے گا، تبھی آپ الیکشن کو صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر، صاف اور شفاف انتخابات بنا سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آنے والی جو حکومت ہوگی وہ صحیح معنوں میں غیر متنازع اور عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی.